مراد ہے پیغمبر کے صحابہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کے نہیں۔ خیر چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تہوار ہے، یہ تہوار 604 ہجری کو شروع ہوا۔ کب؟ بولو کب؟ 604 ہجری، یعنی 7ویں صدی، 604 ہجری۔ اور یہ عید میلاد النبی کا جشن بطور تہوار پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے شاگرد، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے بھی ثابت نہیں۔ 604 ہجری، اور وہ بھی تھی مجلس۔ وہ بھی کیا تھی؟ بول ذرا، وہ بھی کیا تھی؟ مجلس۔ مجلس کا معنی ناچنا، بھاگنا، تھرکنا، جلوس۔ مجلس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے آپ بیٹھی۔ مجلس کا معنی بیٹھنا۔ محفل منعقد کرنے کا ایک خاص رواج شروع ہوا 604 ہجری، اور شروع کرنے والا عراق موصل کا بادشاہ اربلی، اور پہلی کتاب جس نے لکھی اس کو ثابت کرنے کے لیے اس مولوی کا نام ابن دہیہ۔ ابن دہیہ، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میلادیوں نے شروع کیا، ہم قرآن سے ثابت کریں گے، حدیث سے ثابت کریں گے۔ جبریل جھنڈیاں لائیاں، اللہ میلاد منایا، پیغمبر میلاد منایا، صحابہ میلاد منایا۔ جاہلوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہاں تک پہنچ گئے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں 604 ہجری، مظفر الدین اربلی ابن دہیہ مولوی، اور مکہ مدینہ سے نہیں، عراق کے شہر موصل سے شروع ہوا۔ موصل سے شروع ہوا۔ ایک نمبر 2، تمام میلادی مولویوں نے تسلیم کیا کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ اونچے بولو، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ ہے بدعت۔ بدعت، اور بدعت بھی یہ تبیان القرآن ہے۔ یہ بریلوی مولوی بہت بڑا، جو پہلا بریلوی عالم ہے جس نے 10 جلدوں پر تفسیر لکھی ہے۔ اس سے پہلے بریلویوں میں ایسا کوئی عالم نہیں گزرا۔ اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی، اور بہت بڑا محقق جس نے مسلم کی شرح بھی لکھی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، بخاری کی شرح بھی لکھی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی رینٹ والا مولوی نہیں، یہ اس طبقے کا ذمہ دار عالم۔ یہ سورۃ المائدہ میں بات کرتا ہے، اس تفسیر تبیان القرآن فرماتے ہیں کہ جس ماہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں میلاد شریف کو منانا بدعات مستحبہ میں سے ہے۔ کیا؟ بدعات مستحبہ میں سے ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والا اربل کا بادشاہ مظفر تھا۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ وہ ربیع الاول میں میلاد شریف منعقد کرتا تھا، اور بہت عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتا تھا۔ اس کی بادشاہی کافی عرصہ قائم رہی، اور وہ
36 میں فوت ہوا. یہ پہلی بنیاد ہے. آگے ہمارے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جو میلاد شریف منایا جاتا ہے، اس کے بارے میں صدقات خیرات کیے جاتے ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے. یہ سب سے اچھی اور نیک بدعت ہے. سب سے اچھی اور نیک، بولو شاباش، سب سے اچھی اور نیک بدعت، سب سے اچھی اور نیک بدعت. یہ تبیان القرآن کی 3 جلد ہے اور 112 صفحے. اس کی اور بھی اس نے بڑی یہاں انکشاف کیے، آگے حوالے دیے کہ یہ جو محفل میلاد، یہ نیک بدعت ہے، بدعت حسنہ. اسی طرح بریلوی مکتبہ فکر کے بڑے پیر کرم شاہ الازہری، جو کہتے ہیں جامعۃ الازہر کے فاضل، ان کی کتاب ضیاء النبی، اس میں انہوں نے کھل کر یہی بات کی. اور پیر کرم شاہ نے کہا کہ یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ثابت نہیں. 604 میں شروع ہوئی، اربلی بادشاہ نے شروع کروائی، موصل شہر سے شروع ہوئی. یہ بیان پیر کرم شاہ الازہری کا. اور تیسرا حوالہ میں دے رہا ہوں، تیسرا حوالہ ہے نعیم عبد السمیع رامپوری کا. عبد السمیع رامپوری کی کتاب انوار ساتیہ، جس پر احمد رضا خان کی بھی تصدیق موجود ہے. اعلی حضرت احمد رضا خان، اس نے بھی تصدیق کی. انوار ساتیہ میں عبد السمیع رامپوری، اس نے تصریح کی 604 ہجری میں شروع ہوئی، اور یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری کی 3 کتابیں، اس نے بھی کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے یہ نہیں منائی، پیغمبر کریم نے اس کا اہتمام نہیں کیا. تو اسی طرح رسائل میلاد النبی، رسائل میلاد الرسول، یہ تقریباً 200 سے زائد میلادی ملا یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو محفل میلاد یا یہ تہوار پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، ائمہ سے بھی ثابت نہیں. 604 ہجری کو شروع ہوا. اور ہے کیا؟ پوری بات کرو. نیک بدعت، اچھی بدعت، صوفی بدعت، نیک بدعت، اچھی بدعت. لیکن اتنی بات تو مانی نا بدعت. اب میں پوچھتا ہوں، جو کہتی ہیں جو میلاد نہ منائے وہ گستاخ ہے، جو میلاد نہ منائے وہ بے ادب ہے، جو میلاد کا جلوس میں شامل نہ ہو وہ دشمن رسول ہے. تو میرا سوال یہ ہے ملا جی، یہ 604 ہجری سے پہلے سارے گستاخ رسول تھے، یہ سارے ذکر رسول کے منکر تھے، سارے بے ادب تھے. اگر تیرا یہی نظریہ ہے تو پھر تجھ سے بڑا کافر ہندوستان میں بھی نہیں مل سکتا. تو نے کون سا شعار بنایا کہ جو میلاد کے جلوس میں شامل ہو جائے، ناچے، وہ عاشق رسول، اور جو یہ تہوار نہ منائے وہ عاشق رسول نہیں، وہ دشمن رسول. اور تیرے 200 ملا مان گئے کہ صحابہ، تابعین، ائمہ نے یہ عید، یہ مجلس، یہ محفل نہیں منوائی. تو اب ذرا کہ ان کو کہ میلاد نہ منانے والا ابلیس ہے، سوائے ابلیس کے سب تو خوشیاں منا رہی ہے. پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ یہ اصل کفریہ نظریہ ہے. اس سے دوسری بات بھی سمجھو. آج جو رینٹ کے خطیب وہ کھڑے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا. تو میں نے کہا بولی ایک کر لو، تمہارے یہ سارے اکابر جھوٹے ہیں یا تم جھوٹے؟
اگر اللہ نے منایا، اللہ نے حکم دیا، رسول نے منایا، صحابہ نے منایا، تو جو کام اللہ حکم دے، رسول کروائے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے؟ بدعت حسنہ ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے یہ کلی کھل گئی سارے دلائل کی کہ جب تم نے مان لیا 604 ہجری بدعت حسنہ، اب اگر تم قرآن پڑھ کے ثابت کرو گے وہ قرآن پہ جھوٹ ہوگا، حدیث پڑھ کے ثابت کرو گے وہ حدیث پہ جھوٹ ہوگا، صحابی کا حوالہ دے پہ کر پیش کرو گے وہ صحابی پہ جھوٹ ہوگا، جبریل کا نام لوگے وہ جبریل پہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ بات متفق علیہ ہو گئی کہ 604 ہجری تک اس مجلس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں ہے۔ بہت اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ یہ عاشق میلاد مناتے کیا ہیں؟ یہ میرے پاس سے شرح صحیح مسلم اور اسی طبقہ کا اپنے گھر کا آدمی ہے، اور اس نے ماشاءاللہ پوری تفصیل سے لکھا کہ ہم میلاد کیسے مناتی ہیں، پورا نقشہ کھینچا، اور اب وہ ذرا سن کے کوئی مسلمان تصور کرے کہ پیغمبر کریم کے نام پہ یہ بدبخت طبقہ کر کیا رہا ہے، ایک بدعت، اور بدعت کے نام پہ ہو کیا رہا ہے۔ کہتی ہیں یہاں یہ میرے پاس شرح مسلم صفحہ 170 ہے، اور یہ بھی غلام رسول سعیدی کی شرح کا جلد نمبر 3 ہے۔ کہتے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ ذرا دیکھنا ہے، یہ اندر کا آدمی ہے، گھر کا بیدی، کہ میلاد کے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے، تو کہتا ہے جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے، مکانوں کی کھڑکیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکائے جلوس پر پھل وغیرہ پھینکتی ہے، توجہ ہے، پھل وغیرہ پھینکتی ہیں، شاید ایصال ثواب کی نیت سے۔ اچھی تعبیر ہے، ایصال ثواب ہو رہی ہے، نیچے نوجوانوں پہ اوپر نوجوان لڑکیاں پھل پھول پھینک رہی ہے، شاید ایصال ثواب کی نیت سے۔ اوباش نوجوان فوش حرکتیں کرتے ہیں، فوش حرکتیں خود سمجھ لینا، فوش حرکتیں کرتے ہیں، جلوس میں مختلف گاڑیوں پر فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، توجہ ہے۔ اب ہم تو باروں بار ہیں نا، ہم اگر بیان کرتے تو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ، یہ وہ ہے جو ساری زندگی جلوس میں رہا اور اس کی زندگی جلوس میں گزری، وہ خود کہہ رہا ہے فلمی ریکارڈنگ ہوتی ہے آگے، اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں پر ناچتے ہیں، ثواب ہو رہے، ناچتے ہیں، اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، نماز گئی، وہی ناچنا، وہی گانا، اور وہی لڑکیوں کے ساتھ فوش حرکتیں، اس کا نام کیا دیا گیا ہے؟ عشق رسول، اے محبت رسول ہے۔ اور اس قسم کے جلوس میلاد النبی کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کی اگر اصلاح نہ ہو سکے تو ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ ہمیں تو کہہ دیتے ہو ذکر مصطفیٰ کے منکر سعیدی کا کیا بنے گا، کہ فوراً بند کر دے، یا اصلاح کرو یا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ آگے اس نے بھی یہی بات کی کہ میلاد النبی ولادت میں آپ کا ذکر کرنا یہ صحیح ہے، لیکن یہ شروع کب ہوا؟ یہ شروع ہوا 604، اور شروع کروانے والا اربلی، اور ہوا عراق سے، اور ہے بھی یہ بدعت حسنہ، اچھی بدعت۔ اب یہ ہے انوار ساتھیہ، اس کی عبارتیں بہت ہیں، اس میں احمد رضا کی تصدیق سمیت یہی بات ہے۔